स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ آئیے پیارے بچوں، اپنی اسمبلی میں درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اے لوگو، قیامت کے دن لوگوں میں سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں، اپنی اسمبلی کو آگے بڑھاتے ہیں اور سر قاظم کو بلاتے ہیں جو آپ کو تلاوت قرآن پاک سنائیں گے۔ آئیے سر قاظم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، صدق اللہ العظیم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ وگی کے جو ماؤں کے پیٹوں میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورت بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہم نے بہت ہی پیاری تلاوت کی۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، آمین۔ آئیے پیارے بچوں، اب ہم اپنی اسمبلی کو آگے بڑھاتے ہیں اور سر دیان کو بلاتے ہیں جو آپ کو حدیث پاک اور اسماء النبی پڑھائیں گے۔ آئیے سر دیان۔ آئیے بچوں، حدیث پاک سنتے ہیں۔ سباب المسلمی فسوق، یعنی مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے۔ پیارے بچوں، پچھلے اسمبلی میں ہم نے 5 اسماء النبی یاد کرے تھے، آج اس کے آگے کے 5 اسماء النبی یاد کریں گے۔ ولی، ناصر، منصور، ولی، ناصر، منصور، ناصح، مصباح، ناصح، مصباح، ولی، ناصر، منصور، ناصح، مصباح۔ کس کس کو یاد ہوگا؟ چلیں سب مل کے ایک ساتھ سنا دیں۔ جی پیارے بچوں، سر دیان نے آپ کو اسماء النبی یاد کروایا، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اسے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ آئیے پیارے بچوں، اسمبلی کو آگے بڑھاتے ہیں اور کلام کو شامل کرتے ہیں، اور کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سر سفیان۔ آئیے سر سفیان۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری
رسول اللہ تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ غلامان نبیوں حشر میں پہچانے جائیں گے غلامان نبیوں حشر میں پہچانے جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ جبھی میری گھسنگ در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ نے بہت ہی پیارا کلام پڑھا۔ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے میٹھے مکے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ آئیے پیارے بچوں، علمی اضافے کی دعا کو پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں، اب ہماری اسمبلی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اب سب لائن بنا کر اپنی کلاسز میں چلے جائیے۔ اسکول ہو تو ایسا، کیا بات ہے، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ تو کون سا یونٹ ہے ہمارا؟ جیوگرافی۔ تو آپ سب ریڈی ہے جیوگرافی پڑھنے کے لیے؟ جی۔ دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں۔ بچوں، آج کے جیوگرافی کے یونٹ میں ہم ایک مشہور اسلامی شہر کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ شہر بہت پرانا ہے۔ کیا ہے؟ بہت پرانا۔ اور اسلام کی تاریخ میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس شہر کا نام ہے بغداد۔ کیا نام ہے؟ بغداد۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ بغداد کہاں ہے؟ یہ ملک عراق کا دارالحکومت یعنی کیپٹل ہے۔ سر، کیا بغداد ہمیشہ سے ایک شہر تھا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ نہیں، پہلے یہاں صرف ایک گاؤں تھا جس کا نام بھی بغداد ہی تھا۔ پھر ایک مسلمان بادشاہ جن کا نام خلیفہ ابو جعفر منصور تھا، انہوں نے یہاں ایک نیا شہر بنوایا۔ کیا بنوایا؟ شہر۔ جب خلیفہ منصور کو اپنی فوج اور لوگوں کے لیے رہنے کی جگہ چاہیے تھی تو انہوں نے بغداد کو منتخب کیا۔ کیا کیا؟ منتخب۔ کیونکہ وہاں زمین زرخیز تھی، نہریں تھیں، کھیت تھے اور موسم بھی بہت اچھا تھا۔ سر، بغداد کو شہر کس سال میں بنایا گیا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ بغداد کی تعمیر کا کام 145 ہجری میں شروع ہوا۔ کون سی ہجری میں شروع ہوا؟ 145۔ اور 149 ہجری میں مکمل ہوا۔ کون سی ہجری میں مکمل ہوا؟ 149۔ یعنی آج سے بہت بہت سال پہلے۔ اور بچوں، بغداد کو خاص طریقے سے گول راؤنڈ شکل میں بنایا گیا۔ اس کے درمیان بادشاہ کا محل تھا۔ کیا تھا؟ بادشاہ کا محل۔ اور چاروں طرف سے دروازے رکھے گئے تھے۔ سر، بغداد کو اتنی شہرت کیوں ملی؟ بہت اچھا سوال ہے۔ کیونکہ بغداد ہی وہ شہر ہے
जहाँ वलियों के सरदार हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ है। इसीलिए मुसलमान इस शहर को बहुत मोहब्बत से देखते हैं। तो बच्चों, आज हमने सुना कि बगदाद पहले एक गांव था, खलीफा मंसूर ने इसे शहर बनाया। ये शहर गोल शक्ल में बनाया गया और यहाँ हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ भी है। इस शहर को इस्लाम में बहुत अहमियत हासिल है। बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह अगले लेसन में हम एक और जगह के बारे में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच्चों, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी बच्चों, कौन सा यूनिट है हमारा? इस्लामियात। दीन दुनिया के आदाब सीखे जहाँ, दीन दुनिया के आदाब सीखे जहाँ। बच्चों, आप सब रेडी हैं इस्लामियात के बारे में पढ़ने के लिए? जी। आज हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की सीरत का एक और अहम वाक़या बहुत आसान अंदाज में पढ़ेंगे। बच्चों, ऐलान नबूवत का 13वां साल आया। हज का ज़माना था। मदीना शरीफ से तकरीबन 72 लोग मिना के मैदान में आए। ये लोग अपने साथियों से छुपकर घाटी में पहुंचे। इनके साथी झूठे खुदाओं की इबादत किया करते थे। बच्चों, इन सब ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की और वादा किया, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की हिफाजत के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। बच्चों, इस मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु भी मौजूद थे। वो इस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे। उन्होंने मदीना शरीफ वालों से कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे खानदान में इज्जत वाले हैं, हमने हमेशा इनकी हिफाजत की है। अगर तुम इन्हें अपने शहर ले जाना चाहते हो तो सुन लो, अगर मरने तक तुम इनका साथ दो तो बेहतर है, वरना अभी से हट जाओ। बच्चों, ये सुनकर एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे गैर मुस्लिमों से पुराने ताल्लुकात हैं, इस्लाम के बाद वो ख़त्म हो जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें छोड़कर मक्का शरीफ चले जाएं। बच्चों, ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, तुम्हारा खून मेरा खून है, मेरा जीना मरना तुम्हारे साथ है। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ। तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन है और तुम्हारा दोस्त मेरा दोस्त है। ये सुनकर अंसार बहुत खुश हो गए और बैत मुकम्मल हो गई। बच्चों, बाद में ये सब लोग अपने अपने खैमों में वापस चले गए। सुबह के वक्त मक्का वालों को इस बैत की खबर मिली तो वो बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने मदीने वालों से पूछा, क्या तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग की बैत की है? जो लोग मुसलमान नहीं हुए थे उन्होंने बोला, हमें इसका इल्म नहीं। बच्चों, बाद में मक्का के गैर मुस्लिमों ने इन बैत करने वालों को तलाश किया, मगर तलाश करने पर वो सिर्फ हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु को पकड़ सके और उन्हें मक्का शरीफ ले जाकर कैद कर दिया। फिर कुछ लोगों ने मक्का वालों को समझाया कि अगर साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु को ना छोड़ा तो तुम्हारी तिजारत को नुकसान हो सकता है। ये सुनकर हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु को आज़ाद कर दिया गया और वो खैरियत से मदीना शरीफ पहुंच गए। बच्चों, ये वाक़या हमें सिखाता है कि सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह अगले यूनिट में मज़ीद सीखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच्चों, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। जी, तो बच्चों, हमारा कौन सा यूनिट है? अरबी। दीन दुनिया के आदाब सीखे जहाँ। बच्चों, आज हम कुछ चीज़ों का नाम अरबी में सीखेंगे। बच्चों, सूरज को अरबी में कहते हैं शमसुन। क्या कहते हैं? शमसुन। और बच्चों, चांद को अरबी में कहते हैं कमरुन। क्या कहते हैं? कमरुन। जी। और बच्चों, सितारों को अरबी में कहते हैं नजमुन। क्या कहते हैं? नजमुन। जी। आइए सब मिलकर इन नामों को रिपीट करते हैं। शमसुन, शमसुन। कमरुन, कमरुन। नजमुन।
نجم شمس شمس قمر قمر نجم نجم جی کون سنائے گا؟ چاند کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قمر جی قمر. سورج کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تو مائک دے دو بھائی کو. شمس جی شاباش. آپ میں سے کوئی بتائے کہ ستاروں کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جی نجم جی شاباش. آئیے بچوں چھوٹی سی ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں. میں یہاں بورڈ پر کچھ نام عربی میں لکھوں گا, آپ نے ان کو اردو میں لکھنا ہے. اسکول ہو تو ایسا کیا بات ہے, دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں, دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں. اسکول ہو تو ایسا ہے, اسکول ہو تو ایسا, اسکول ہو تو ایسا. جی تو کون آئے گا؟ آپ آ جاؤ. جی کیا نام ہے آپ کا؟ حسنین. جی حسین بھائی شمسن کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ سورج. جی لکھ کے دکھائیں. دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں, دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں. بچوں کیا لگتا ہے صحیح لکھا انہوں نے؟ جی شاباش. تشریف رکھیں. جی تو اب کون آئے گا؟ آپ آ جائیں. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد فیضان. اچھا فیضان بھائی یہ بتائیں کہ قمر ان کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ چاند. چاند. چلیں لکھ کے دکھائیں. دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں, دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں. بچوں کیا لگتا ہے صحیح لکھا انہوں نے؟ جی شاباش. تشریف رکھیں. جی تو اب کون آئے گا؟ آپ آ جائیں. یہ لیں. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد سفیان. سفیان بھائی. سفیان بھائی نجم کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ستارہ. جی لکھ کے دکھائیں. اسکول ہو تو ایسا کیا بات ہے, دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں. جی تو بچوں کیا لگتا ہے صحیح لکھا انہوں نے؟ جی شاباش. یہ لیں تشریف رکھیں. جی تو بچوں آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے ان سب ناموں کو اپنی کاپی میں اچھے انداز میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ چلیں اب ملیں گے اپنے نیکسٹ یونٹ میں. جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسکول ہو تو ایسا ہے, اسکول ہو تو ایسا, اسکول ہو تو ایسا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. کون سا یونٹ ہے؟ اخلاقیات. جی دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں, دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں. آپ سب ریڈی ہیں اخلاقیات کے بارے میں پڑھنے کے لیے؟ جی. بچوں آج ہم ایتھکس کا ایک نیا لیسن شروع کرنے جا رہے ہیں جو کہ بہت اہم ہے. سر آج کون سا ٹاپک ہے؟ آج کا ٹاپک ہے سچ بولنا. سر سچ بولنا اچھی بات ہوتی ہے. بالکل سچ بولنا اچھی عادت ہے, لیکن بعض اوقات سچ بولنا آسان نہیں لگتا. بچوں آج میں آپ کو اسلام کی تاریخ کا ایک سچا واقعہ سناتا ہوں. یہ واقعہ آپ کو بتائے گا کہ سچ کبھی نقصان نہیں دیتا بلکہ کبھی کبھی ہماری اور ہمارے پیاروں کی جان بچانے کا سبب بھی بن جاتا ہے. تاریخ میں ایک بہت ظالم حاکم گزرا ہے جس نے بہت سے بے گناہوں کو تکلیف دی. اسی کے زمانے میں ایک بزرگ حضرت ربیعہ بن حراش رحمۃ اللہ علیہ تھے. یہ بزرگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تربیت کا یہ اثر تھا کہ حضرت ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس ظالم حاکم نے حضرت ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کے 2 بیٹوں کو ایک کام کے لیے بھیجا. بیٹوں نے وہ کام پورا کرنے کے بجائے اپنے گھر آ کر چھپ گئے. بچوں کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک کی برائی دوسروں کے سامنے کرتے رہتے ہیں. ایسوں کو چغل خور کہتے ہیں. تو ایک چغل خور شخص نے حاکم کے پاس جا کر کہا حضرت ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے گھر میں چھپے ہوئے ہیں. اور ویسے لوگ حضرت ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے, لیکن آج حضرت ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے سامنے جھوٹ بولیں گے.
بچوں یاد رکھو کہ چگلی لگانا بہت بری عادت ہے، یہ کام اچھا نہیں ہے۔ خیر حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ کو حاکم کے دربار میں بلایا گیا۔ حاکم نے دیکھا کہ وہ بہت بوڑھے اور کمزور ہیں۔ اس نے پوچھا تمہارے بیٹے کہاں ہیں؟ بچوں سوچو، سامنے ایک طاقتور اور ظالم حاکم ہے اور بیٹوں کی جان خطرے میں ہے، لیکن حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ نے پھر بھی جھوٹ نہیں بولا۔ حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ نے صاف صاف کہا کہ وہ دونوں گھر میں ہیں۔ یہ سچ سن کر حاکم بہت حیران ہوا۔ اس نے حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ کو انعام دیا اور حکم جاری کیا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اس طرح سچ بولنے کی برکت سے نہ صرف حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹوں کی جان بچی بلکہ عزت اور انعام بھی ملا۔ سر سچ نے تو واقعی بچا لیا۔ بالکل بچوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچ بولنا مشکل ہو سکتا ہے لیکن سچ کبھی نقصان نہیں دیتا۔ اللہ پاک سچ بولنے والوں کی مدد فرماتا ہے اور چگلی بہت بری عادت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو بچوں ہمیں بھی حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ کی طرح سچ بولنے کی عادت بنانی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہمارے یونٹ کا وقت ختم ہوا، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ School hot